أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 14ویں پارے کا 20واں رکوع سورہ نحل کی آیت نمبر 101 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب ہم کوئی حکم بدلتے ہیں، پہلے ایک حکم تھا اسے منسوخ کر کے ہم دوسرا حکم لاتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کو سب معلوم ہے کہ ہم نے کیا حکم دیا ہے. اور یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں انما انت مفتر، یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. یعنی پہلا حکم بھی ہمارا تھا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم بھی ہم نے دیا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھول جاتا ہے، نسیان کی بیماری. یہ جو اہل تشیع ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے. امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے، نہ اللہ کو غلطی لگتی ہے نہ اللہ بھولتا. ایک حکم پہلے دیا، پھر اسی کی جگہ دوسرا حکم اللہ دے دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جس طرح آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بظاہر جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ وہ بتاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ کوئی اور ہے. پہلے اس وجہ کو دور کرو پھر یہ تکلیف دور ہوگی. جب تک وہ وجہ باقی ہے تکلیف دور نہیں ہو سکتی. تو وہ پہلے اس وجہ کو دور کرنے کے لیے دوائی دیتا ہے. کچھ عرصے بعد دیکھتا ہے کہ وجہ تو دور ہو گئی، اب وہ اس کی دوائی دیتا ہے. تو مریض آدمی جا کے لڑ پڑے کہ اگر یہی دوائی دینی تھی تو پہلے کیوں نہیں دی؟ تو کیا کہیں گے؟ بھئی پہلے حالات اور تھے، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی، اب حالات اور ہیں، اب ضرورت اس دوائی کی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، کہ میں نے اپنے بندوں کو پہلے حکم کیا دینا ہے اور پھر بعد میں حکم کیا دینا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے حکم غلطی سے آ گیا پھر اللہ نے بدل دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، کیا نازل کیا گیا یہ اللہ کو سب معلوم ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، سیدنا جبریل علیہ السلام یہ قرآن لے کر آتے ہیں، من ربک، تیرے رب کے پاس سے لے کر آتے ہیں، بالحق کی، بالکل حق لے کے آتے ہیں. یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے اللہ جبریل کو دیتے ہیں، جبریل نبی علیہ السلام پر لے کے آتے ہیں. اللہ کا جبریل کو دینا یہ بھی حق ہے، جبریل کا نبی کو دینا یہ بھی حق ہے، اور نبی کا صحابہ کو دینا یہ بھی برحق ہے، اور صحابہ کا امت کو دینا یہ بھی حق ہے. درمیان میں کسی بھی جگہ اگر ہمیں شک پڑ گیا تو ایمان چلا جائے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے بھیجتے ہیں. تو قرآن بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، اور ایمان والوں کو اس سے ہدایت ملے. اور ایمان والوں کے لیے قرآن کریم خوشخبری بھی ہے کہ ان کو نیک عمل کرنے پر قرآن خوشخبریاں سناتا ہے کہ تمہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، آخرت میں تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں، یعنی مکہ کے مشرک یوں کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو نبی کو سکھاتا ہے، اور نبی صبح ہمیں آگے کہہ دیتے ہیں لو جی اللہ کا کلام آ گیا، وہ یہ الزام لگاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اسے ایک انسان سکھاتا ہے، اور جس کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی نہیں ہے، اور قرآن عربی میں ہے۔ تمہاری اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ ایک اجمی زبان والا عربی میں قرآن سکھائے گا؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اجمی ہے، اور وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کریم یہ عربی زبان میں ہے، بڑی واضح عربی میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو اللہ کا انکار کر دے ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو جائے۔ لیکن اب دو صورتیں بنتی ہیں، کسی نے مجبور کیا کہ کلمہ کفر کہو، اب دل میں ایمان ہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دل سے بھی ایمان چلا گیا، زبان سے بھی چلا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد مگر دل میں ایمان موجود ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ مجبور کیا کسی نے تو اس نے کہہ دیا، تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کا شرح صدر بھی کفر پہ ہو رہا ہے، کسی نے ڈرایا دھمکایا کچھ بھی کیا، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اسلام کو چھوڑو، کفر ہی ٹھیک ہے، تو دل میں بھی شرح صدر کفر پہ ہو گیا، تو ایسوں پر اللہ کا غصہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہوگا ان کو۔ کچھ صحابہ تھے جو گرفتار ہو گئے، جن میں حضرت سمیہ بھی تھی، حضرت عمار بھی تھے، حضرت یاسر بھی تھے، حضرت خبیب بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، اور صحابہ بھی تھے۔ کافروں نے گرفتار کر لیا۔ اب کافروں نے کہا کہ کلمہ کفر کہہ دو، یعنی نبی کا دامن چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمار نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، حضرت یاسر نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ سے کہا، ان کا ممکن نہیں، میں نہیں کرتی، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت عمار جو تھے، عمار بن یاسر، ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا زبان سے کہہ دیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، جان بچ جائے گی۔ تو زبان سے کہہ دیا، ٹھیک ہے بھائی میں نے چھوڑ دیا جو تم کہہ رہے ہو۔ اب واپس اللہ کے نبی کے پاس ہے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ایسے ہوا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کہا ہے، دل میں ایمان ہے۔ اس پر اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ جس نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا مجبوری کی وجہ سے، لیکن دل میں ایمان ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں اگر دل میں بھی کفر آ گیا، زبان پہ بھی کفر آ گیا، پھر اللہ ناراض ہو گئے۔ پھر فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی جس کے دل میں بھی کفر آ گیا، زبان پہ بھی کفر آ گیا، تو اس نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ غافل ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دل سے صحیح راستہ نہیں سوچیں گے، صحیح بات نہیں سوچیں گے، اور آنکھوں سے صحیح راستہ نہ دیکھیں گے نہ سوچیں گے، نہ ہی کانوں سے صحیح راستہ یہ سنیں گے، صحیح بات نہیں سنتے۔ تو گویا اللہ نے مہر لگا دی کہ ان کو صحیح بات کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ لا جرم، پکی بات ہے، انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بڑی تکلیفیں پہنچی، یعنی مکہ میں بڑی ماریں کھائی، پھر ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر جہاد بھی کیا، صبر بھی کیا، تو تیرا رب ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
قیامت کا دن آئے گا کہ ہر نفس کو سب کچھ وہ نظر آ جائے گا، اس کو مل جائے گا جو وہ چاہتا تھا، جو وہ کرتا تھا، اور اپنی طرف سے جو بھی اس نے سوال جواب کیے سب سامنے آ جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی اعمال نامہ سامنے آ جائے گا سارا کچھ۔ ابھی جو کہتے ہیں نا کہ کیسے یہ محفوظ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں برائیاں کیسے سیو ہو رہی ہیں، کیسے محفوظ ہو رہی ہیں، لوگ اس کو مشکل سمجھتے تھے، آج سے 50 سال پہلے تو ناممکن سمجھتے تھے۔ یہ تو اب موبائل آیا تو لوگ کہتے ہیں جی اس میں سیو ہو جاتی ہیں چیزیں، بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جا کے اس آپشن کو کھولو گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اسی طرح فرشتے بھی ہماری باتوں کو سیو کر رہے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بستی تھی، کانت آمنتن، بڑے امن سے رہ رہی تھی، مطمئنن، بڑے سکون سے رہ رہی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں رزق مل رہا تھا، یعنی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ جب ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے رزق بند کر دیا، بھوک مسلط کر دی، اور خوف طاری ہو گیا، ڈر، دشمنوں کا ڈر پیدا ہو گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ناشکری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے رزق بند کر دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان بستی والوں کے پاس رسول آئے، انہی میں سے انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، تو پھر ان کو عذاب نے پکڑا، اور یہ بڑے ظالم تھے، گناہ گار تھے، اس ظلم اور گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی۔ اب اللہ حکم دے رہے ہیں سب کو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال کھاؤ، صرف حلال نہیں، طیباً، پاک چیز کھانی ہے۔ بعض چیزیں حلال ہیں لیکن پاک نہیں ہیں، گندی ہو جاتی ہیں۔ حلال ہو، پاک ہو، صاف ستھری ہو، اسے کھاؤ۔ آپ منڈی میں چلے جائیں، بہت ساری چیزیں حلال ہیں نا، سبزیاں وغیرہ یہ سب، لیکن وہ ڈھیر میں پڑی ہوئی ہوں گی، سمیل آ رہی ہوگی، خراب ہو گئی ہوں گی، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، حلال تو ہیں یہ، کوئی اس کو حرام نہیں کہے گا، لیکن یہ پاکیزہ نہیں رہی، عمدہ نہیں رہی، لہٰذا دیکھ کے وہ چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو، عمدہ بھی ہو، پاک صاف بھی ہو، وہ کھاؤ۔ اور صرف کھانا ہی کھانا نہیں ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر شکر ادا کرو اللہ کا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردہ جانور حرام کر دیا، ذبح سے پہلے جو جانور مر جائے وہ حرام، والدم، ذبح کے بعد جو خون بہتا ہے وہ خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کی ہر چیز حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے غیر کے لیے جو چیز وقف کی جائے، اس کے نام پر دی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نام پر دے کر اس ثواب کو کسی کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، لیکن کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر کوئی چیز دینا یہ جائز نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اب اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے کہ جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز اس کے پاس نہیں، وہ شریعت کا انکار نہیں کر رہا اور حد سے تجاوز نہیں کر رہا، صرف اتنا کھا رہا ہے جس سے جان بچ جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس پر جو گناہ ملنا چاہیے تھا اللہ وہ گناہ نہیں دیں گے، کیونکہ بندہ مجبور تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال ہو گیا ہے، جس طرح ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں وہ مجبوری میں تو جی حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، حرام حرام ہی رہتا ہے، حرام کبھی حلال نہیں ہوتا۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ اگر حرام کو حرام سمجھ کے کھائے گا گناہ گار ہوگا، حرام کو حلال سمجھ کے کھائے گا تو کافر ہو جائے گا، حرام کو حلال بھی نہیں سمجھ رہا لیکن بامر مجبوری کھا رہا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ نہیں دیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور اپنی زبانوں سے وہ باتیں نہ کہو جو جھوٹ ہیں، یعنی جس طرح مکہ والے کہتے تھے ھذا حلال و ھذا حرام،
اپنی مرضی سے، یہ حلال یہ حرام۔ اللہ کہتا ہے ایسا جھوٹ نہ بولو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اپنے پاس سے چیزوں کو حلال حرام کہنا، یہ گویا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، اور جو اللہ پر بہتان لگائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا بہت اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے، دہریے کو دے رہا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، لیکن یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو سزا ملے گی اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا راستہ ایمان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی لوگ ہیں، حَرَّمْنَا، ہم نے ان پہ چیزیں حرام کی ہیں، وہ جو پہلے بیان ہو چکی، یعنی 8ویں پارے میں 7ویں پارے میں آپ پڑھ چکے، جو چیزیں اللہ نے یہودیوں پر حرام کی تھی وہ سارا آپ کو معلوم ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اللہ کی بات نہ مان کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر یہ بات بھی تو ہے کہ جو غلطی سے گناہ کر لے، جہالت کی بنیاد پہ کر لے اور پھر توبہ کر لے تو تیرا رب اسے معاف کر دیتا۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے، فرشتوں سے تو نہیں ہوتا، نہ نبیوں سے ہوتا ہے نہ فرشتوں سے ہوتا ہے، انسان سے ہوتا ہے یا جنات سے ہوتا ہے گناہ۔ اب اگر گناہ کر بیٹھا اور فوراً توبہ کر لی، اب یہاں چونکہ ایک لفظ ہے بجہالۃ، نادانی میں کر لی۔ علماء نے لکھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نادان ہی ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کے انجام کو بھولا ہوا ہوتا ہے، بھوت سوار ہوتا ہے نا غلط کام پر، کہتا میں نے کرنا ہے، انجام سے وہ غافل ہوتا ہے۔ تو گویا ہر کام برا جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، پھر بعد میں یاد آ گیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ تیرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com